السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث چل رہی ہے قضیہ موجہات کی۔ قضیہ موجہہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ قضیہ موجہہ کی دو قسمیں ہیں، بسیطہ اور مرکبہ۔ بسیطہ کی 8 قسمیں ہیں اور پھر مرکبات کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ بسیطہ میں ہم نے پڑھا کہ بسیطہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو۔ ان میں سے پہلی قسم ہے ضروریہ مطلقہ، دوسری قسم ہے دائمہ مطلقہ، تیسری قسم ہے مشروطہ عامہ، چوتھی قسم ہے عرفیہ عامہ، پانچویں قسم ہے مطلقہ عامہ اور چھٹی قسم ہے ممکنہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ۔ یہ 8 قسمیں ہم نے ماقبل میں پڑھ لی۔ اب آج کے بحث میں موجہات مرکبہ کا بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ موجہہ مرکبہ کی حقیقت ایجاب و سلب سے مرکب ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفرد اس کو کہتے ہیں، مفرد ایک کلمے کو کہتے ہیں، اور مرکب جو کم از کم 2 یا اس سے زیادہ کلمے سے بنایا جائے اس کو مرکب کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے ہی جو بسیطہ ہے وہ مفرد ہے اور مرکبہ جو ہے وہ کم سے کم 2 بسیطوں سے بنایا گیا ہے۔ تو مرکبات کے اندر 2 بسائط ہوں گے، 2 بسیطے ہوں گے اور 2 بسیطوں سے مرکبہ کا وجود ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ موجہہ مرکبہ کی حقیقت ایجاب و سلب سے مرکب ہوتی ہے، مگر دوسرا جز مجملاً مذکور ہوتا ہے۔ یعنی جو قضیہ مرکبہ کے اندر جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو صراحتاً ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ لا دائمہ یا لا ضرورت کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ یعنی لا دائماً سے جو مراد ہوتا ہے اور لا ضرورت سے جو مراد ہوتا ہے اس قضیہ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ کس قضیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کا بیان آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو وہیں پڑھ لیں گے۔ مگر دوسرا جز مجملاً مذکور ہوتا ہے، یعنی مرکبہ میں شرط ہے کہ دوسرا جز مستقلاً مذکور نہ ہو۔ کیوں بھیا مستقلاً مذکور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اگر دونوں جز مستقلاً ذکر کیے جائیں تو اس کو مرکبہ نہ کہیں گے، بلکہ دونوں قضیے الگ الگ 2 بسیطہ قرار پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر دونوں جز کو اگر ہم صراحتاً ذکر کر دیں گے مرکبات کے اندر تو وہ دونوں جز جو ہے موجہہ مرکبہ نہیں کہلائیں گے، بلکہ الگ الگ 2 بسیطہ قرار پائیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں پھر اگر مرکبہ کا پہلا جز موجبہ ہو تو پورے قضیہ کو موجبہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر پہلے جز کا اعتبار کرتے ہوئے ہم جو ہے پورے قضیہ کا نام دیں گے۔ آپ کو پیچھے بھی میں بتایا تھا کہ اگر پہلا جز موجبہ ہے تو پورے قضیہ کو موجبہ کہیں گے، اور اگر پہلا جز سالبہ ہے تو پورے قضیہ کو سالبہ کہیں گے، خواہ دوسرا جز موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔ دوسرے والے جز سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے دوسرا جز پہلا جز آپ کر رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے، تو ابھی ہم اس کو سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر مرکبہ کا پہلا جز موجبہ ہو تو پورے قضیہ کو موجبہ کہیں گے، اور اگر پہلا جز سالبہ ہو تو پورا قضیہ سالبہ قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے، اب قضیہ موجہہ مرکبہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشروطہ خاصہ، نمبر 2 عرفیہ خاصہ، نمبر 3 وجودیہ لا ضروریہ، نمبر 4 وجودیہ لا دائمہ، نمبر 5 وقتیہ، نمبر 6 منتشرہ، نمبر 7 ممکنہ خاصہ۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو آپ نے بسائط پڑھے سے انہی بسائط سے بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیوں اس میں سے اس کی 8 قسمیں اس کی 7 قسمیں ہیں، ایسا کیوں ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے بیان کریں گے۔ واضح ہو کہ ممکنہ خاصہ کے سوا باقی قضایائے مرکبہ لا دائماً یا لا بالضرورت سے مقید رہیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ واضح ہو کہ ممکنہ خاصہ کے سوا باقی قضایائے مرکبہ لا دائماً یا لا بالضرورت سے مقید رہیں گے۔ اور لا دائماً سے اب
ممکنہ خاصہ کو کیوں مقید نہیں کریں گے؟ کہ لا ممکنہ خاصہ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کیا ہوتے ہیں، بالامکان ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر لا بالضرورت یا لا دائمن نہیں ہوں گے۔ اور لا دائمن سے مطلقہ عامہ کی طرف، اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ پھر اگر مرکب کا جزء اول موجبہ ہے تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ کی سالبہ کی طرف، اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور اگر مرکبہ کا جزء اول سالبہ ہو تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف، اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستوں، کیا کہا انہوں نے؟ کہا اگر مرکبہ کا جزء اول سالبہ ہو تو لا دائمن سے جو اشارہ ہوگا، یہاں سے دیکھیے، اگر مرکبہ کا جزء اول موجبہ ہو تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف، اور اگر لا دائمن اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ سالبہ کی جانب اشارہ ہوگا۔ اور اگر مرکبہ کا جزء اول سالبہ ہے تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر مرکبہ کا جزء اول کلیہ ہے تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ کلیہ، اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ کلیہ مراد ہوگا۔ اور اگر جزء اول جزئیہ ہے تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ جزئیہ، اور لا بالضرورت سے ممکنہ عامہ جزئیہ مراد ہوگا۔ یہ ساری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا تاکہ آپ کو آگے کا سبق اچھے سے یعنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ اب کہہ رہے ہیں ذیل میں مرکبات کی تعریفیں اور مثالیں تحریر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مشروطہ خاصہ، مشروطیہ خاصہ یہاں پر لکھا ہے، مشروطہ خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس مشروطہ خاصہ اس مشروطہ عامہ کو کہتے ہیں جو لادوام ذاتی سے مقید ہو۔ دیکھیے انہوں نے جو ہے لادوام ذاتی کی قید لگائی، ایک ہے لادوام وصفی اور ایک ہوتا ہے لادوام ذاتی۔ دراصل مشروطہ خاصہ جو ہے یہ مشروطہ عامہ سے بنایا جاتا ہے۔ مشروطہ عامہ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ دوام کو جو ہے مشروطہ عامہ کے اندر یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ لادوام کی قید لگا دیتے، لادوام ذاتی کی قید لگا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشروطہ عامہ کے اندر جو محمول کی نسبت موضوع کے لیے کی جاتی ہے تو اس میں وہ جو حکم ہے محمول کا موضوع کے لیے تو وہ موضوع کے ذات کے لیے ہوتی ہے، یعنی محمول کا حکم جو موضوع کے لیے ہوتا ہے وہ موضوع کے ذات کے لیے حکم ہوتا ہے۔ تو جب حکم موضوع کے ذات کے لیے ہوگا تو ذات ہی سے جو ہے حکم کی نفی بھی کی جائے گی۔ بھائی ہم نے کہا کہ ہر انسان حیوان ہے، ٹھیک ہے، دائمی طور پر، تو انسان کے افراد کو ہم نے حیوان ثابت کیا، تو جب انسان کے افراد یعنی اس کے ذات کے لیے ہم نے حیوان ہونا ثابت کیا، تو جب انسان کے افراد یعنی جو ہے زید بکر خالد وغیرہ کے لیے حیوانیت ثابت کیا، تو جب ذات کے لیے ثبوت ہے تو ذات ہی سے نفی بھی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے لادوام ذاتی کی قید لگائی، یعنی اس کی ذات سے جو ہے لادوام ہوگا، یعنی ہمیشگی کی نفی کی جائے گی۔ وہ کہہ رہے مشروطہ خاصہ و مشروطہ عامہ کو کہتے ہیں جو لادوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے کہ مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ 75 جیسے کہ بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا۔ اب یہاں تک جو ہے یہ مشروطہ خاصہ ہے، مشروطہ عامہ ہے۔ کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، ضروری طور پر ہر کاتب انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہے، ما دام کاتبا، جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ تو ما دام کاتبا اور ما دام متحرک الاصابع جو تھا وہ کاتب کی ذات کے لیے ثابت تھا، کب تک؟ ما دام کاتبا، جب تک کہ وہ کاتب ہے، لا دائما، ہمیشہ نہیں، یعنی کہ انگلیاں اس کی اس وقت حرکت کریں گی جب وہ لکھے گا، جب انگلیاں حرکت کریں گی، جب وہ لکھے گا تب انگلیاں حرکت کریں گی، جب وہ لکھے گا تب انگلیاں حرکت کریں گی، جب وہ بولے گا تو منہ حرکت کریں گے۔ لیکن یہ بتائیے جب وہ نہیں لکھے گا تو کیا ہمیشہ انگلیاں حرکت کریں گے؟ کیا وہ جب نہیں بولے گا تو ہمیشہ اس کے منہ حرکت کرتے رہیں گے، ہے نا؟ تو جب ہمیشہ نہیں ہوں گے تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ ہمیشہ نہیں ہوں گے، ما دام کاتبا، جب تک ایسا ہوگا، یعنی جب وہ لکھے گا تب انگلیاں حرکت کریں گی، جب وہ ہنسے گا یا بولے گا تب اس کے منہ حرکت کریں گے، لا دائما، ہمیشہ نہیں۔ تو اب اس قضیہ کی یعنی اس افراد سے یعنی ذات موضوع سے
لا دائمن کے ذریعے سے نفی کی گئی کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو چیز ہمیشہ نہ ہو وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوتا ہے، تو لا دائمن ہمیشہ نہیں، یعنی ہمیشہ نہیں ہوتا ہے لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا۔ کرے اس قضیہ کا پہلا جز تو کیا ہے؟ مشروطہ عامہ موجبہ کلیہ ہے، بالکل کل جو ہے یہاں پر موجبہ کلیہ کا سور بھی موجود ہے، اور دوسرا جز جس کی طرف لا دائمن سے اشارہ کرتا ہے کہ وہ مطلقہ عامہ صالبہ کلیہ، یعنی لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، یہ لا دائمن کا پورا خلاصہ نکل کر آیا، یعنی لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل۔ اس مرکبہ کے جزء اول میں ضرورت وصفی کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر دیکھیے ضرورت وصفی کا حکم ہے، یعنی کاتب کے تمام افراد مثلا زید، بکر، خالد وغیرہ کے لیے تحرک اصابع کی نسبت ثبوتی ان سب کے کاتب ہونے کی شرط پر ضرور مانی گئی ہے، اور جزء ثانی میں لادوام ذاتی کا حکم ہے، یعنی کاتب کے تمام افراد مثلا زید، بکر وغیرہ سے فی احد الازمنۃ الثلاثۃ تحریک اصابع کی نسبت مطلوب مانی گئی ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے مشروطہ عامہ کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ جو ہے ہر کاتب انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، تو وصف کتابت یعنی اس کو ثابت کیا گیا تھا کس کے لیے؟ زید، بکر، خالد وغیرہ کے لیے، یعنی کتابت کے ثبوت، تحرک اصابع کو ثابت کیا گیا تھا کس کے لیے؟ زید، بکر، خالد وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے کتابت کو ثابت کہہ دیا تھا، ہمارے غلطی سے یہ بات نکل گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحرک الاصابع ہونا یہ کاتب کے افراد زید، بکر، خالد وغیرہ کے لیے ثابت مانا گیا تھا، ثابت کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کب جب تک کہ وہ وصف کتابت سے موصوف ہو، متصف ہو، تو صفت کتابت سے زید، بکر، خالد وغیرہ موصوف ہوں گے تو تحرک الاصابع اس سے ثابت ہوں گے، لیکن کیا ہمیشہ ہوں گے وہ تحرک الاصابع؟ نہیں، ہمیشہ نہیں ہوں گے، تو جو ہمیشہ نہیں ہوں گے تو اسی ہمیشہ کو لا دائمن کی صورت میں مصنف نے بیان کیا کہ لا دائمن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو چیز ہمیشہ نہ ہو تو وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تحرک اصابع کی نسبت ثبوتی ان سب کے کاتب ہونے کی شرط پر ضروری مانی گئی ہے، اور جزء ثانی میں لا دوام ذاتی کا حکم ہے، یعنی کاتب کے تمام افراد مثلا زید، بکر وغیرہ سے فی احد الازمنۃ الثلاثۃ تحریک اصابع کی نسبت مطلوب مانی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی تعریف کر رہے ہیں، اس تعریف کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو بھی 12 منٹ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم 15 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ کہہ رہے سوال ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی کا کیا مطلب؟ ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی کا کیا مطلب؟ کرے جواب، جس نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے، ذات موضوع سے مراد سمجھ لیجیے زید، بکر، خالد وغیرہ، ٹھیک ہے، جب نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے بلا شرط ضروری مانا جائے تو ایسی ضرورت کو ضرورت ذاتی کہتے ہیں، جیسے کہ ضروریہ مطلقہ میں ہوا تھا، جب نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے بلا شرط ضروری مانا جائے تو ایسی ضرورت کو ضرورت ذاتی کہتے ہیں، جیسے کل انسان حیوان بالضرورت، تو یہاں پر دیکھیے حیوان کو انسان کے افراد کے لیے جو ہے ثابت مانا گیا ہے بغیر کسی شرط کے، یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جب زید کے افراد جو ہے انسان سے متصف ہوں گے تو حیوان ہوگا۔ بھائی جتنے بھی انسان کے افراد ہیں ان کو متصف ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسانیت سے، بلکہ وہ خود بخود انسان ہیں، زید، بکر وغیرہ جتنے ہیں انسان کے افراد، زید، بکر، خالد، حامد، محمود، یہ سارے کے سارے انسان کے افراد ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک کہ وہ جس وقت وہ لفظ انسان سے متصف ہوں یعنی وصف موضوع سے متصف ہوں گے تو وہ حیوان ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی افراد انسان ایسا نہیں ہے جو انسان نہ ہو، اس کو متصف ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی سے متصف ہے، تو جب وہ انسان ہے تو حیوان ہے، تو یہاں پر کسی شرط کے ساتھ اس کو متصف نہیں مانا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو حیوانیت کا ثبوت، حیوانیت کے نسبت جو ہے افراد انسان کے لیے ہے، ذات موضوع کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ جو ہے ذاتی طور پر ہے۔ کریں کل انسان حیوان بضرورت میں انسان کے افراد زید، بکر وغیرہ کے لیے حیوانیت کی نسبت ایجابی بغیر کسی شرط کے ضروری مانی گئی ہے، اور مثلا لا شیء من الانسان بحجر بضرورت میں زید، بکر وغیرہ کے لیے حجریت کی نسبت سلبی شرط ضروری تسلیم کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں مثالوں میں ضرورت ذاتی کا حکم ہے، یعنی یہاں کہا گیا ہے کہ انسان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو انسانیت کے ساتھ متصف
ہوگا جب وہ انسانیت کے ساتھ متصف ہوگا تب وہ پتھر نہیں ہوگا. یعنی زید بکر خالد وغیرہ جب انسانیت کے ساتھ متصف ہوں گے تو وہ پتھر نہیں ہوں گے، کیونکہ جو زید بکر خالد وغیرہ ہیں وہ پہلے سے انسان ہیں، ان کو انسانیت کے ساتھ متصف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو انسان ہے وہ ضروری طور پر پتھر نہیں ہے. جس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں مثالوں میں ضرورت ذاتی کا حکم ہے، اور جب نسبت ایجابی یا سلبی کو ذات موضوع کے لیے بشرط وصف عنوانی ضروری مانا جائے تو اس ضرورت کو ضرورت وصفی کہیں گے. جیسے بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا میں افراد کاتب یعنی زید و بکر وغیرہ کے لیے تحرک اصابع کی نسبت ایجابی ان سب کے لیے کاتب ہونے کے شرط پر ضروری مانی گئی ہے. یوں ہی جیسے بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا میں زید بکر وغیرہ کے لیے سکون اصابع کی نسبت سلبی ان کے کاتب ہونے کے شرط پر ضروری مانی گئی ہے. جس سے ثابت ہوا کہ ان پچھلی دو مثالوں میں ضرورت وصفی کا معنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر محمول کو موضوع کے لیے وصف موضوع سے متصف ہونے کے شرط پر محمول کا حکم موضوع کے لیے لگے گا. یعنی خلاصہ کلام یہی ہے دوستوں کہ ضرورت ذاتی اور دوام وصفی میں یہی فرق ہے. ضرورت ذاتی کس کی بات چل رہی تھی؟ ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی. ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی میں جو بات انہوں نے سوال کیا تھا، ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر محمول کا حکم موضوع کے لیے ثابت ہو بغیر کسی شرط کے لیے، یعنی محمول کا حکم موضوع کے افراد یعنی ذات موضوع کے لیے ثابت ہو بغیر کسی شرط کے تو وہ ضرورت ذاتی ہے. اور جہاں پر محمول کا حکم موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہو اس شرط پر کہ وہ موضوع کے افراد موضوع سے متصف ہوں، وصف عنوانی سے متصف ہوں، تو محمول کا حکم ثابت ہوگا، تو اس کو ضرورت وصفی کہتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیے. ویڈیو زیادہ لمبی ہمیں نہیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر ہم اگلا سبق کل پڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.